بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آپ کی آواز اور پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان سمینہ خان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے پروگرام میں ہم جس ایشو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ اٹھایا مسئلہ انصار برنی نے، لیکن اس کے بعد پاکستانی میڈیا اور یہاں کا جو ویسٹرن میڈیا ہے اس نے بھی اس پہ بہت کمنٹ کیا. بہت سے لوگ جو ہیں انصار برنی کے اس ڈیمانڈ پہ کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور امیر بھی ہیں جماعت اسلامی کے، انہیں یہاں پر یو کے میں ان کو انٹری نہ دی جائے، ان کو بین کیا جائے. اور اس کا حوالہ انہوں نے یہ بھی دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی بین کیا گیا ہے یو کے میں آنے سے، اور جو ہوم سیکرٹری ہیں ان سے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی انصار برنی نے کہ جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جن گراؤنڈز پر روکا گیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جو پبلک ہے، جو یو کے کی جو عوام ہے یا عام انسان ہے، اس کے لیے جو لوگ بہتری کی امید نہیں ہے یا جو ان کے لیے کنڈیوسو ٹو پبلک گڈ نہیں ہے، انہیں کبھی بھی برٹن میں انٹری نہیں دی جا سکتی. اور یہی گراؤنڈز پہ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ پاکستان میں وہ پرو طالبان ان کے نظریات ہیں اور ان کی بہت سیاسی سپیچز، بہت سے ان کے ایسے کام ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طالبان کے حمایتی ہیں اور ویسٹ کے خلاف، خاص طور پر یورپ کے خلاف ہمیشہ انہوں نے علم جہاد جو ہے وہ بلند کیا ہے. اور اسپیشلی اسامہ بن لادن کو پروٹیکشن دینے کی بھی انہوں نے بات کی تھی، اس لیے انہیں بھی ان کی جو یو کے میں انٹری ہے وہ بین کی جائے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یو کے میں تو پہنچ چکے ہیں، لیکن یو کے میں ان کا آنا اس کی وجوہات یہ تھی کہ کیونکہ کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں اور یہاں پر ہاؤس آف کامنز میں کشمیر کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی جس میں شرکت کے لیے وہ یہاں پر تشریف لائے تھے، اور ان کی اس انٹری کو روکنے کے لیے بہت اقدامات کیے انصار برنی نے اپنے طور پہ، لیکن اس کے باوجود ہوم سیکرٹری نے ان کا ویزا جو ہے وہ کرٹیل نہیں کیا بلکہ ان کو انٹری دی اور وہ یو کے تشریف لا چکے ہیں. اب انصار برنی کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اگر ان کی بات نہیں سنی گئی اور ہوم سیکرٹری جو ہیں ان کو اجازت دیتی ہیں تو اس کے بعد وہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور اسی لیے اب جوڈیشل ریویو کے لیے بھی انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے. اب کوشش کریں گے پروگرام میں کہ انصار برنی سے بھی بات کی جائے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ہم اپنی ٹیلی فون لائن پر لیں گے، ان سے ان کے نظریات پوچھیں گے اور خاص طور پہ انصار برنی سے پوچھیں گے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو یو کے میں جو ان کی انٹری ہے وہ بین کی جائے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کے حوالے سے اکثر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے لیے ان کے حق میں انہوں نے آواز بھی اٹھائی، اور اس کے علاوہ مختلف لیٹرز جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی لکھے ہوم سیکرٹری کو، اور مختلف میڈیا سے بھی بات کی کہ مولانا فضل الرحمان ایک پاکستانی شہری ہیں بالکل اسی طرح جیسے کہ انصار برنی ہے، اور انہیں بھی حق ہے کہ اگر ان کے پاس ایک ویلڈ ویزا ہے تو وہ کسی بھی ملک میں اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جائیں. اور کیونکہ یو کے جہاں پر کشمیری کمیونٹی کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین ہے، اس لیے یہاں پر ان کو آنے کی اجازت دینی چاہیے. تو میرے آج کے پروگرام کے مہمان جناب امجد ملک ہیں، سولسٹر ایڈوکیٹ. تھینک یو امجد صاحب کہ آپ نے جوائن کیا مجھے پروگرام میں، بہت شکریہ آپ کا. مولانا فضل الرحمان کو یو کے میں آنے کے لیے آپ نے ان کی حمایت کی ہے جی کہ ان کو نہیں یہ روکا جا سکتا، ان کو نہیں روکنا چاہیے. اس کی کوئی خاص وجہ جو آپ نے مولانا صاحب کی حمایت کی ہے؟ بہت شکریہ سمینہ، تھینک یو. آپ نے مجھے بلایا ہے، لیگل کویسچنز ہیں اس کے اوپر لوگوں کو بتانا ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ کیا ہے سارا کنڈیوسو ٹو پبلک گڈ، اور کس وجہ کے اوپر کس کی انٹری روکی جا سکتی ہے، اور کیا یہ کیس فٹ ہے کہ وہ انٹری روکی جائے. میں نے وہ پڑھا ہے بنی صاحب کا بیان. بنی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہم یہ رائٹ اپنے استعمال کر رہے ہیں کہ اگری ٹو ڈس ایگری ان اے ٹالرنٹ سوسائٹی، اور ہیونگ اے گریٹ ریسپیکٹ فار ہم ہم نے یہ مسئلہ چنا ہے کہ جس کے اوپر ہم ان سے ڈفر کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس وقت ہم گورنمنٹ آف پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان اور ان کی جو پوزیشن ہے اس سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ہی از چیئرنگ دی کشمیر کمیٹی، پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی. ہی از ممبر آف پارلیمنٹ، ڈیولی الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ. ہی از آلسو کولیشن الائی آف دا گورنمنٹ، جو اپنی ایک پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں جی. تیسرے، اور اس کے بعد ان کا مساوی جو عہدہ ہے وہ کیبنٹ منسٹر کے برابر ہے جی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی حیثیت کو آپ انڈیویجول حیثیت کے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. مولانا از اے وزٹنگ ہیڈ آف ڈیلیگیشن جو کشمیر کے اوپر بات کرنے آ رہا ہے،
اور جبکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کشمیر کی جو سٹرگل ہے اس نے کافی پیس پکڑی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک انڈین اسکالر نے اس کو کہا کہ یہ آکیپائنگ فورسز جو ہے ڈسپیوٹڈ لینڈ کے اوپر آکیپائنگ فورس جو ہے قبضہ کر کے رکھی ہوئی ہے, تو اس کو غداری کے کیس کی دھمکیاں مل رہی تھیں. علی گیلانی نے انڈیا کی فوج کے لیے انڈیا سری نگر چھوڑ دو کی مہم چلائی ہے. تو ایک پیس ہے جس کے اوپر انڈین سیاستدان جو ہیں فریلی برطانیہ کو یوز کرتے ہوئے اپنا موقف اچھے طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ وہ پلیبیسائٹ کیوں نہیں کر رہے, انڈیا میں انڈین فوج کی سری نگر میں ضرورت کیوں ہے, کیوں ان کو انڈین ہیلڈ کشمیر میں ابھی حالات موافق نہیں ہیں کہ وہ اس راستے پہ چل سکیں جہاں پہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت جو ہے اس کی طرف پیش قدمی ہو. تو ان حالات میں 10 لاکھ کشمیری ہیں یہاں, ان کا موقف بھی پیش کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے اگر کوئی ڈگنیٹری آتا ہے تو میرے خیال میں ان کو موقع ملنا چاہیے, پورا ان کو ایک اپرچونٹی دینی چاہیے, اگری ٹو ڈس ایگری ہونا چاہیے. مولانا صاحب کی سیاست سے اگری ہونا لازمی نہیں ہے, ان سے ڈفر کرنا بھی ایک قانونی اور آئینی حق ہے. انصار برنی صاحب کا بھی حق ہے, لوگوں کا بھی حق ہے, لیکن وہ جو ریپرزنٹیشن کریں گے کشمیری کمیونٹی کی, ان کو اس حق سے روکنا میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کرے گا. اگر یہ آج ان کو روکتے ہیں تو کل کو پاکستان ان کے ڈگنیٹریز کو روکے گا, جو پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات خراب کر سکتا ہے. ہمارے ملک میں پولرائزیشن اتنی ہے کہ آپ آج مولانا کو روکتے ہیں تو کل کو 4 بندے اٹھ کے ہوم سیکرٹری کو کہیں کہ جی کراچی کے سیاستدان کو روک دیں, پشاور کے سیاستدان کو روک دیں, بلوچستان کے یا پنجاب کے سیاستدان کو روک دیں. تو ہماری تو اتنی پولرائزیشن ہے, ٹالرنس کی اتنی کمی ہے کہ کوئی بھی پھر اس طرح کے الزامات سے نہیں بچ سکے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں روکا تھا یو کے میں, ان کو بین کیوں کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جو جی ان کی وہ ریلیجس اسکالر ہیں اور ان کی سپیچز کو بیس بنا کے جس میں انہوں نے اینٹی ویسٹ تقاریر کی تھی, جس کی بنا کے اوپر انہوں نے ان کی جو داخلہ ہے کنڈیسو ٹو پبلک گڈ قرار دیا اور ان کو روکا اور اس کے اوپر ان کو اپیل کا حق دیا گیا. تو یہی گراؤنڈز انصار بنی نے یوز کیے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ڈاکٹر ذاکر نائک حکومت کا حصہ نہیں ہے انڈیا کی حکومت کا. اگر انڈیا کا حکومت کا حصہ ہوں گے تو دین یو ول ہیو ٹو ڈٹرمن دا پالیسی کہ ہمارے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ کیسے ہیں, اور کیا انڈیا کے ڈگنیٹریز کو آنے دینا کیا ان کی ذات کی دیکھا جائے گا یا ہم انڈین ڈگنیٹریز کو ہمارے اسٹیٹ ریلیشنز کو دیکھیں گے. یہ فیصلہ جی وزیر داخلہ نے کرنا ہوتا ہے, یہاں کے ہوم سیکرٹری جس کو کہتے ہیں تھریسا مے نے. یہ بیسٹ پالیسی فارمولیٹ کرنا, جج کرنا, یہ وزیر داخلہ کا کام ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لائن پر موجود ہیں, ان سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا فضل الرحمان صاحب. جی بات کریں. جی ہیلو جناب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. اور بہت شکریہ کہ آپ بہت مصروف تھے لیکن اس کے باوجود تھوڑا ٹائم جو ہے وہ آپ اس پروگرام کے لیے نکال رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں یو کے میں, اور جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی مصروفیات یہاں پر کشمیر کمیٹی کے حوالے سے ہیں, لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ بہت سے لوگ جو ہماری ویورز ہیں وہ سننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں آپ کی رائے کہ آپ کی جو آمد ہے اور آپ کی جو انٹری تھی یو کے میں اس کے خلاف انصار برنی جو ہیں انہوں نے کافی ان کی تحفظات ہیں اور انہوں نے ہوم سیکرٹری کو خط بھی لکھا کہ آپ کو یہاں نہ آنے دیا جائے, لیکن اس کے باوجود یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو روکا نہیں بلکہ آپ یہاں پر یو کے میں آپ کی انٹری موجود ہیں, اب لندن میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انصار برنی جو ہیں وہ کیوں آپ کو یہاں نہیں آنے دینا چاہتے؟ تو مجھے بھی جواب چاہیے کہ کون سی ایسی بات ہو گئی ہے. میں پہلی مرتبہ تو یہاں نہیں آ رہا ہوں جی, کافی سالوں سے میں یہاں آ رہا ہوں اور سال میں بلکہ ایک زیادہ مرتبہ بھی آیا ہوں جی, اور یہاں کے عوامی پروگراموں میں شریک رہا ہوں. سرکاری دورے بھی میں نے کیے ہیں, سرکاری مہمان بھی رہا ہوں یہاں پر جی, اور یہاں کے حکومت بھی, یہاں کی سیاسی جماعتیں بھی میری پارٹی کی نظریات سے بھی واقف ہے اور جہاں جہاں اختلاف کرا ہے اس کا بھی ان کو پورا ادراک ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں چونکہ ایک جمہوری مزاج ہے, ایک جمہوری کلچر ہے, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, اختلاف رائے برداشت بھی کیا جاتا ہے. ہم نے یہاں پر ہمیشہ
ایک بھرپور کوششیں کی ہیں کہ کس طریقے سے مقامی جو یہاں کی کمیونٹی ہے اور مسلمان کمیونٹی ہے اس میں کس طرح ہم آہنگی اور دوستی اور باہمی محبت اور پرسکون باہمی زندگی گزاری جائے. جی اس میں ہمارا ایک رول رہا ہے مسلسل. اچھا مولانا صاحب، جو انصار برنی صاحب کی رائے ہے وہ انہوں نے بتایا، انہوں نے دو نقطہ نظر اپنے بیان کیے. ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کا یہاں پر جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے، کسی کشمیری کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے. ایک بات تو انہوں نے یہ کی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ نے اپنی بہت سی تقریروں میں پاکستان میں اینٹی ویسٹ جو آپ کی تقاریر تھیں اور اس میں آپ نے پرو طالبان تقریریں کی، جس میں آپ نے کھلے عام طالبان کی پذیرائی کی اور یہ بھی گورنمنٹ کو کہا کہ طالبان کو پروٹیکشن دی جائے. اسامہ بن لادن کے حق میں آپ نے بیانات دیے جو مسلمانوں کے لیے کافی خطرہ ہیں. آپ کے بیانات اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنا، جو یہاں پر مسلمان آباد ہیں، پاکستانی آباد ہیں، ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، ان کے لیے مزید سختیاں ہو سکتی ہیں. تو کب تم یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ یہ تو 8-9 سال ہو گئے ہیں اور آج ان کو اس کا ادراک ہو گیا. بڑی لیٹ خبر پہنچی ہے ان کو. اسی سے ان کے بیان کی معقولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جی لیکن یہ جو انہوں نے